بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلا مسئلہ بیٹا جی یہ پڑھا ہے کہ جو کچھ ذہن میں حاصل ہو وہ حکم سے خالی ہو تو اس حاصل ہونے والے کو تصور کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ حکم بھی ہو تو اس حاصل ہونے والے کو تصدیق کہتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر۔ ایقاع کو ایجاب کہتے ہیں، انتزاع کو سلب کہتے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ تصور اور تصدیق دونوں دو قسم ہیں، ضروری بدیع نظری کسبی۔ تصور تصدیق بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائیں تو یہ ضروری بدیع ہوتے ہیں، اور اگر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو یہ نظری کسبی ہوتے ہیں۔ نظر و فکر کیا ہے؟ معلومات کو ترتیب دینی یا خلاصہ، معلومات کو ترتیب دینی، آپس میں جوڑنا اس طریقے پر کہ وہ معلومات مجہول تک پہنچا دیں، تو معلومات کو ترتیب دینا اس کا نام ہے نظر و فکر۔ تو وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دی ہے انہوں نے ہمیں مجہول تک پہنچایا ہے، وہ مجہول یا تصور ہے یا اگر معلومات نے پہنچایا ہے مجہول تصوری تک تو ان معلومات کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ اگر معلومات نے پہنچایا ہے مجہول تصدیقی تک تو اس کو اے گل یار وچ مثالاں پڑھیاں نے جی، وہ جڑے معنی کل دسے جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک، بالارادہ، کچھ پکایا نے کہ کوئی نہیں اللہ ہن پر اگوں اے منطق کے دو ہی مسئلے نے، کیڑے کیڑے؟ معرف اور قول شارع کیا ہوتا ہے اور حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے جی؟ در مباحث معرف ارچ متصور شود اگر منع کند از شرکت بین کثیرین بین کثیرین، بس پڑھنا بین ہی بین کثیرین آن را جز حقیقی خوانند چون ذات زید و اگر منع نہ کند آن را کلی خوانند چون مفہوم انسان۔ بس لو جی منطق دی جزئی تے کلی آ گئی جی، آج کی آ گئی ہے؟ جزئی تے کلی آ گئی۔ چونکہ منطق میں دو مسئلے ہیں، ایک معرف اور دوسرا معرف، دوسرا دو نام ہے، معرف تو قول شارع، عام طور معرف ہی چلتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ حجت اور دلیل۔ یہ جو فصل شروع ہے اس میں اب یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ معرف کس طرح بنتا ہے، معرف کس طرح یہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ اس فصل میں کیا سمجھانا ہے؟ فصل میں یہ سمجھانا ہے کہ معرف کس طرح بنتا ہے۔ اگلی فصل آئے گی کہ حجت کس طرح، دلیل کس طرح بنتی ہے۔ اینی گل کیا کرنا ہے اس فصل میں؟ اس فصل میں یہ جاننا ہے کہ یہ مسئلے بیان کرنے ہیں کہ معرف کس طرح بنتا ہے۔ من کا فصل معرف کے مباحث میں اس فصل وچ معرف دے مسئلے بیان کرنے ہیں۔ کس دے؟ معرف دے مسئلے بیان کرنے ہیں۔ معرف کون ہوتا ہے؟ وہ معلومات جو مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں، ان معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی اب بحث کرنی ہے۔ ہن دھیان کرو، اگلا مسئلہ سمجھنے تو پہلا تیرے دماغ وچ ابے دی تصویر ہے جی؟ وہ جڑی تیرے دماغ وچ ابے دی تصویر ہے تے مینوں وینا پے، وہ تصویر میرے اوتے سچی آندی ہے ظہور تے اور مولوی حسد تے کنے تے سچی آوے دی؟ تیرے تے۔ جدوں وہ ابا سامنے آوے دا تے او جڑی تصویر دماغ وچ اونوں سامنے رکھے گا تے فوراً پہچان لے گا کہ یہ کون ہے؟ ابا ہے جی۔ اور میری جڑی تصویر تیرے دماغ وچ ہے جدوں تو گھر گیا سیں
اتنے لوگوں ویکھیا تو کدی بھولیا سا کہ استاد ہے میرا، کیونکہ جیڑی تصویر تیرے دماغ ہے وے وہ تین پتہ ہے وہ کج دی ہے کہ کوئی نہیں. تو پھر وہ ایک لفظ ہے کالا کتا، کی لفظ یہ سن کے کوئی مانا ذہن چ گیا؟ اے لفظ سن کے کوئی مانا ذہن چ گیا کہ کوئی نہیں؟ کہڑا لفظ؟ اچھا آ جڑا مانا ذہن چ گیا ہے تیرے سامنے واری واری لاکھ کتا گزارتے جائیے، وہ جڑا مانا سارے تو سچا آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پہلا بھی کی ہے کالا کتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی. ایک اے بیٹھے تو اندر یہ سبق جو شروع نہیں کیتا ہے تمیز بھی تاکہ گل سمجھ آئے جی. یہ کام اوکھا ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھانا ہے تو دماغ کیویں پڑے. آ جی مسجد وینا پہ مسجد وینا پہ اندا نقشہ جڑا تیرے دماغ یہ جس لے جا کے مرکزی مسجد ویکھیں تو یہ نقشہ اتنے سچا ہونا ہے؟ آ نقشہ انجدا ہے کیوں جی نہیں ہونا؟ کیونکہ یہ خاص نقشہ ہے جی. لیکن مسجد کو مانا ذہن چ گیا اے جڑا لفظ مسجد نال مانا ذہن چ گیا اے تو جتھے بھی میناریاں والی کچھ کمرہ ویکھے اوتھے یہ لفظ سچا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیڑا جی؟ مسجد. کوئی بھی تیرے سامنے بچہ سامنے کریے مثلا او بیٹھے ہو کہ جبر والا جی یہ لڑکا وہ دیکھے نا یہ لڑکا جس لئے تو یہ دیکھے یہ لڑکا اے جڑا لفظ کیڑا اشارہ اندے والے یہ لڑکا یہ سن کے کو مانا ذہن چ گئے کہ اے خاص. ہوں یہ جڑا یہ لڑکے دا مانا ذہن چ گیا ہے یہ نعمان تے سچا آ رہے ہیں. اچھا لڑکا ان مانا ذہن چ گیا ہے جس لئے لڑکا ان جڑا مانا ذہن چ گیا ہے یہ تو پیر تے سچا آ رہے ہیں بلال تے. مسئلہ نمبر 1 جو کچھ ذہن میں متصور ہے، تصدیق نہ جو تصور ہے، جو کچھ ذہن میں متصور ہے، جو کچھ متصور جس کا تصور حاصل کیا گیا ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اگر وہ ایک سے زیادہ پر سچا نہیں آتا، اگر وہ متصور ایک شے سے تو اس متصور کو جزی اضافی کہتے ہیں، جزی حقیقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر وہ متصور ایک سے زیادہ پر سچا آئے تو اس متصور کو کلی کہتے ہیں، اس متصور کو کلی کہتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں متصور ہے اگر وہ ایک سے زیادہ پر سچا نہ آئے تو اس متصور کو جزی حقیقی کہتے ہیں. اور اگر وہ جو متصور ہے وہ ایک سے زیادہ پر سچا آئے تو اس کو اگر جو ہمارے ذہن میں تصور ہے جو شے متصور ہے اگر وہ ایک سے زیادہ پر سچی نہ آئے ایک سے زیادہ پر سچی نہ آئے تو اس متصور کو جزی حقیقی کہتے ہیں. شاباش. اور اگر وہ متصور ایک سے زیادہ پر سچے کو متصور کلی کہتے ہیں. نہ اس متصور کو کلی کہتے ہیں کہ متصور اگر کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے، متصور سچا آنے سے تو یہ متصور جزی حقیقی ہے. اور اگر متصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے تو یہ متصور کلی ہے. یہ متصور متصور کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے تو یہ متصور جزی حقیقی ہے. شاباش. اور اگر متصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے تو یہ کلی ہے. اے آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کیا کہ متصور دو قسم ہوتا ہے، کیا جزی اور کلی. متصور کیا جزی حقیقی اور کلی، جزی اور کلی. تو متصور کون؟
جزی کو اب یہاں چھوڑ دیں گے، کلی کی آگے تقسیم کرنی ہے، کلی کی، کیونکہ جو معرف ہوتا ہے نا، معرف وہ کلیوں سے بنتا ہے، کن سے؟ اس لیے آگے کلیوں کی بات کرنی پہ، کلی کنی قسم دی ہوندی ہے تو کیڑی کیڑی ہوندی ہے، گل سمجھیے۔ فصل معرف کی بحثوں میں، نمبر 1، جو کچھ متصور ہو اگر منع کرے شرکت سے کثیرین کے درمیان، میں چوکھیاں تے سچا نہیں آنا، صرف ایک تے سچا آنا ہے، سمجھ گل؟ تو آ رہا تو اس متصور کو جزی حقیقی کہتے ہیں۔ حسن، معرف کی باس میں جو کچھ متصور ہو اگر منع کرے شرکت سے کثیرین کے درمیان تو اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں۔ ہن مثال دیں دینی، جیسے ماجد کی تصویر، ایمان ذات زید، جیسے ماجد کی جو ہمارے ذہن میں ہے، یہ صرف اس پر کثیرین پر سچی نہیں آتی، یہ مطلب ذات زید بھی، زید دی جڑی تصویر تہاڈے ذہن وچ ہے او تصویر بھی، جیسے ذات زید جی، جیسے ذات زید، اور اگر منع نہ کرے، کون منع؟ او متعارا، اس متصور کو کلی کہتے ہیں۔ اور اگر منع نہ کرے تو اس متصور کو کلی کہتے ہیں۔ مثال دی کل پڑھیا جے انسان دا معرف کی ہے، اس نو مفہوم بیان دینے۔ اب حیوان ناطق جو آپ نے پڑھا ہے، حیوان ناطق کا جو معنی آپ نے سمجھا ہے، یہ کسی خاص بندے پر سچا آتا ہے؟ سور حضرت آدم علیہ السلام تو قیامت تک کی نے حیوان ناطق، مطلب ہے۔ تو یہ حیوان ناطق جو ایک معنی آپ نے سمجھا ہے، یہ کیا ہے معنی؟ کلی، کیونکہ یہ کثیرین پر سچا آ رہا ہے۔ عالم، یہ کیا ہے جی؟ علامہ، مفتی صاحب، جیسے انسان کا مفہوم، جیسے انسان کا مفہوم، اس مفہوم انتے ایک حاشیہ لگا جو لگا ہے، او تھلے ایک لفظ ہوندا ہے مفہوم، کی ہوندا ہے؟ ایک لفظ ہوندا ہے معنی تے مقصود، کی ہوندا ہے؟ او مقصد لکھیا ہے، مقصد بھی ٹھیک ہے تے مقصود بھی۔ ایک لفظ ہے مدلول، کی لفظ ہے؟ یہ تینوں ایکو شے نے، تینوں کون؟ مفہوم ایک چیز ہے، اعتبار آنکھ کثیرین را افراد جزیات اضافی و خانن، بس جزیات لفظ نظر ہے، اضافی افراد، اسی کے سارے کٹیا کرو نا، افراد ان کے سی گئے، افراد برد افعال۔ آپ نے ابھی سمجھا ہے کلی، یعنی جو متصور کثیرین پر سچا آئے اس متصور کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب آپ کو یہ تعریف سمجھ آ گئی کلی کی، کہ کلی وہ متصور ہوتا ہے جو بہت ساروں پر سچا آتا ہے، کلی اس متصور کو کہتے ہیں جو، بات سمجھیا؟ یہ بات سمجھائی کہ کو نہیں آئی؟ کلی وہ سچا آتا ہے۔ اب ایک ہے وہ کلی، ایک ہے مثلا آپ سامنے رکھے کون؟ عالم، یہ کیا ہے؟ کلی۔ ایک یہ جو مفہوم ہے عالم، کون؟ جو شریعت کو جاننے والا ہوتا ہے، یہ ایک معنی ہے جو ہمارے ذہن میں، یہ جن کثیرین پر سچا آتا ہے جی، جتنے لوگ دین پڑھیں وہ سارے کیا ہیں؟ تو کلی جس پر سچی آتی ہے، جو کلی کے نیچے ہوتے ہیں جن پر وہ کلی، ان کو کلی کے لیے جزیات اضافیہ اور کلی کے افراد کہتے ہیں، ان کو کلی کے افراد اور جزیات اضافیہ کہتے ہیں، ان کو
کلی کے نیچے جتنے جن پر وہ سچی آ رہی ہے، وہ جو کثیرین ہے جن پر وہ مفہوم معنی سچا آ رہا ہے، وہ کثیرین ان کا کیا نام ہے کلی کی نظر سے؟ کلی کے افراد اور کلی کے جزیات اضافیہ. کیا نام ہے؟ کلی کے. ابھی پڑھا ہے کہ متصور جو کثیرین پر سچا ہے اس متصور کو کیا کہتے ہیں؟ تو تعریف کیا بنی کلی کی؟ کلی وہ متصور ہوتا ہے جو کثیرین پر سچا آتا ہے. سچے آنے کا مطلب ہے بھی یہ ہے، سمجھائیے بھائی جی میں تمہیں عالم دا معنی سمجھ آوے تو تسی کسی نے داڑھی والے دیکھو تو پتہ پڑھے تو تسی کی کہو گے کون ہے؟ اے جڑا دماغ وچ مان ہے اس اتے اون دے وچ پایا گیا، ان دا مان ہے سچا ہونا. تو کلی جن کثیرین پر سچی آتی ہے، کلی کہ وہ متصور جو بہت ساروں پر سچا آنے سے منع، اس متصور کو یہ تو ایک گل سمجھ آ گئی نا کہ کلی وہ متصور ہے، وہ ذہنی شے ہے، وہ فوٹو ہے، وہ تصویر ہے، وہ گل ہے دماغ میں جڑی چوکھے سارے تھے، وہ جڑے چوکھے سارے نے انہاں دا اس کلی دی نظروں کی نہ ہے، اے نہ دسیا وہ جڑے چوکھے سارے نے نا انہاں نو کلی دی نظروں کی عقیدہ ہے؟ کلی کے افراد اور کلی کے جزیات اضافیہ. ہن اس نو علم دی لغت وچ انج بولنا ہے، کلی جن کثیرین پر سچی آتی ہے ان کثیرین کو کلی کے افراد اور جزیات اضافیہ کہتے ہیں. اے یعنی جی لغت علم دی وہ جملہ ہے جی کی کلی ان کثیرین کو کلی کے اے شاباش سے کلی جن اتنے دو لفظ آ گئے نے، پیچھے لفظ آیا سی جزی حقیقی، ہوں آ گئے جزیات اضافے تو ہو گئے جمع، مفرد کی جزی، یہ جزی حقیقی تو جزی اضافی وچ فرق ہے. اور ان کثیرین کو، کن کثیرین کو؟ جن پر کلی سچی آتی ہے، اور ان کثیرین کو افراد اور جزیات اضافی وہ اس کلی کے کہتے ہیں. اور ان کثیرین کو افراد اور جزیات اضافی اس کلی کے کہتے ہیں، چون زید و عمر و بکر وغیر وغیر. مثال دی ہے بھائی انسان یہ کلی ہے کہ جزی؟ یہ زید بھی، عمر بھی، بکر بھی. تو یہ جو زید عمر بکر تسی انہوں چھڈو سے اپنے گھر آ جائے. اج جن اسی بیٹھے ہیں اسی انسان ساڈی کی ہے کلی، اسی انسان دے کی ہیں افراد تے جزیات اضافیہ، اسی سارے انسان دے کی ہیں. اچھا جی پھٹی ایک ہی ہے، اے ساری جڑی پہیاں نے کی نے پھٹی دیاں افراد تے جزیات اضافیہ. کتاب ایک ہی ہے کلی، اے جڑیاں ساریاں پہیاں نے ساری کتابیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ ایک کتاب جڑی کلی مفہوم کتاب یہ سارے ہوندے کی نے؟ ٹوپی ایک ہی ہے کلی، اے جڑی ساریاں سپائیاں ہوندے کی نے؟ نک ایک ہی ہے. جیسے زید اور عمر اور بکر اور وغیرہ وغیر یعنی اس کے علاوہ جن سارے بیٹھے سارے انسان دے کی نے؟ شاباش من کرو. جیسے زید اور عمر اور بکر وغیرہ. اس فصل میں معرف کی بس ہے، جو کچھ آپ کو حاصل ہے، جو کچھ وہ متصور حاصل،
جو کچھ آپ کے ذہن میں حاصل ہے، متصور ہے، ذہن میں حاضر ہے، وہ کثیرین پر سچا نہیں آتا، صرف ایک پر سچا. تو وہ حاصل، وہ متصور، وہ ذہنی شے، وہ کیا ہے؟ اور اگر وہ متصور اور ذہن میں حاصل ہونے والی وہ شے بہت ساروں پر سچی آئے تو کیا ہے؟ کلی ہے. بس پھر مثالیں اس کی سمجھے گا. تو کلی جن کثیرین پر سچی آتی ہے ان کثیرین کو جزیات اضافیہ کہتے ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس. اچھا جی، اگلی عبارت کل پڑھنی ہے، صرف مختصر جا خلاصہ دوبارہ جل کل پڑھو گے تو سمجھ آئے گا. یہاں جی عبارت رکی ہے نا، کتوں غیرات مک گیا پیچھے چوں. تو بس یہ چوں سے جو عبارت شروع ہے، یہاں سے کلی کی تقسیم شروع ہے. یہاں سے کلی کی 5 قسمیں ہیں. کلی کی 9 جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. لکھی نے کلی کی یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں. تو کلی کی 9 جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. یہاں سے کلی کی، تو کلی کی کون سی؟ عرض عام.